بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مٹی کی امانت کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول مٹی کی امانت۔ صفورہ 11 بجے تک ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کمرے میں چلی آئی جہاں اسے سونا تھا۔ وہاں اماں اور چچی پہلے سو رہی تھیں۔ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح جلدی اٹھنے کے نتیجے میں انہیں نیند جلدی آ گئی تھی۔ صفورہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے کاجل کا وہ شمارہ نظر آ گیا جس میں مجیب انور کا انٹرویو شائع ہوا تھا۔ انٹرویو وہ کئی بار پڑھ چکی تھی، پھر بھی ہر بار نیا لطف آتا تھا۔ اس نے سوچا ایک بار اور صحیح۔ انٹرویو پڑھنے کے بعد اس نے رسالہ بند کر کے میز پر رکھا اور ایک انگڑائی لی۔ پھر اس نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر سونے کی بجائے وہ مجیب انور کے بارے میں سوچنے لگی۔ کہا اس بار وہ اسے دیکھ پائے گی؟ اس سے ملے گی تو کیا ہوگا؟ کیسا لگے گا؟ اطلاعی گھنٹی نے اسے چونکایا۔ وہ جانتی تھی کہ بھابھی صابر بھائی کے انتظار میں جاگ رہی ہے، دروازہ کھول دیں گی، مگر اس وقت کون آیا ہے؟ بھابھی نے تو کہا تھا کہ صابر بھائی 2 بجے کے قریب آئیں گے۔ ایمرجنسی میں انہیں ڈبل ڈیوٹی دینی پڑی ہے۔ صابر بھائی اور بھابھی بچوں کے ساتھ برابر والے کمرے میں سوتے تھے۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا کہ آنے والے صابر بھائی ہی تھے۔ بھابھی ان سے کھانے کا پوچھ رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر جائے اور صابر بھائی سے باتیں کرے، مگر پھر خیال آیا کہ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، خواہ مخواہ انہیں تنگ کرنا، اور ویسے بھی جب وہ مجیب انور کے متعلق سوچ رہی ہوتی تو کچھ اور کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ مجیب انور کے تصور میں گم رہی۔ اب وہ اس کے روبرو تھا۔ پھر مجیب انور کے نام نے اسے چونکایا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ صابر بھائی اور بھابھی کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں اور ان میں مجیب انور کا نام آیا ہے۔ اب وہ دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ صابر بھائی اگرچہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن رات کے سناٹے میں ان کی آواز اسے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گفتگو پر کان لگا دیے۔ کہا تو یہ کہ صابر بھائی کا خیال تھا کہ بستر پر گرتے ہی نیند آ جائے گی، مگر ہوا یہ کہ وہ کروٹیں بدلتا رہا اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سبب بھی وہ جانتا تھا۔ دل و دماغ پر جو بوجھ تھا اسے اتارے بغیر وہ سو نہیں سکتا تھا۔ ناظمہ نے بھی محسوس کر لیا کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو تو نیند سے برا حال ہونا چاہیے تھا۔ برا حال ہے، صابر بھائی نے کہا، مگر سویا نہیں جا رہا۔ بھوک اور نیند میں ایسا ہوتا ہے۔ میں تیل لگا دوں سر میں؟ ناظمہ اٹھنے لگی، لیکن صابر نے ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ رہنے دو، تم بھی نیند سے بے حال ہو رہی اور مجھے تیل سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ کیوں، کوئی بات ہے؟ ناظمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ صابر کشمکش میں دو چار ہو گیا۔ اس نے گھر میں کبھی ہوٹل کی کوئی بات نہیں کی تھی، اب بھی ایسا کیا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بوجھ اتارے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی۔ کوئی خاص بات نہیں، تم سو جاؤ، وہ بولا۔ بیویاں تو بہت تھوڑے عرصے میں شوہروں کو سمجھ لیتی ہیں، جبکہ ان کی شادی کی تو 10 سال ہو گئے تھے۔ کوئی بات ضرور ہے، بتا کر ہلکے ہو جائیں، ناظمہ نے کہا۔ کہا نا کوئی بات نہیں، صابر جھنجھلا گیا۔ ناظمہ جان گئی کہ اصرار کا کچھ فائدہ نہیں، وہ لیٹے ہی لیٹے صابر کا سحر سلانے لگی۔ صابر کچھ دیر تک لڑتا رہا، پھر اچانک اس نے کہا، برا ہوا مجیب انور کا، اس نے میری نیند اڑائی ہے۔ مجیب انور وہی کہانی والے؟ ہاں بھائی وہی۔ وہ کیسے؟ نیا رسالہ تو ابھی آیا نہیں۔ صابر کو معلوم تھا کہ وہ اب نہیں رکے گا۔ اس نے روزدارانہ انداز میں بیوی سے پوچھا، صفورہ تو سو گئی ہے نا؟ ہاں، دیر ہو گئی اسے سوئے ہوئے۔ میری نیند مجیب انور کی کسی کہانی سے نہیں، مجیب انور نے اڑائی ہے، صابر نے قدر بے فکری سے کہا۔ وہ لاہور آیا ہوا ہے اور ہمارے ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجیب کا بت ٹوٹنے کا پورا المیہ تفصیل سے بیوی کے سامنے دہرایا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظمہ نے بے پرواہی سے کہا، سب مراد ایسے ہی ہوتے ہیں، سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ہے تمہارا تبصرہ؟ تم سے بات کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ سب مرد ایسے نہیں ہوتے، میں ایسا نہیں ہوں۔ جو ایسے نہیں ہوتے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ناظمہ نے سادگی سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اور جو ایسے ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اس بار صابر کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ بڑی علامہ ہو۔ اچھا کیسے ہو سکتے ہیں ایسے لوگ؟ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، بس مجھے یقین ہے کہ مجیب انور اچھے ہوں گے، اور جو میں بک رہا ہوں وہ غلط ہے۔ دیکھیں، انسان تو خامیوں سے بالکل پاک نہیں ہو سکتا، اور ایک خرابی پر برا ہونے کا، ایک خوبی پر اچھا ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظمہ نے معقولیت سے کہا، آپ کو دکھ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان کا بہت اچھا امیج بنایا تھا۔ یہ آپ کی غلطی تھی، ان کی نہیں۔ انسان کو بس انسان ہی سمجھنا چاہیے، لیکن کوئی پبلک ہو تو اسے اپنے امیج کا خیال رکھنا چاہیے، اور انہوں نے خیال رکھا۔ ناظمہ نے جلدی سے کہا، آپ سے پرواہ رکھنا چاہا، یہ الگ بات کہ ڈبل ڈیوٹی کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا۔ صابر نے دل میں تسلیم کیا کہ بات درست ہے، مگر مجیب کی اس کمزوری کو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کا بہت اچھا امیج بنا رکھا تھا، اور مجھے دیکھو، میں نے اسے مدعو کیا، ایک بار رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کھائے، اور میں اسے صفورہ سے ملوانا چاہتا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے خود پر، اور جب میں نے اس سے معذرت کی تو میں نے سوچا کہ صفورہ کو ہوٹل لے جاؤں گا اس سے ملوانے۔ ناظمہ سمجھ گئی کہ اصل دکھ یہ ہے
اس نے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی لوگوں کو نظر خراب تو نہیں ہوتی، بس رہنے دو۔ صابر بھر گیا۔ اب اس کا علاج صرف اٹیک میں تھا، چنانچہ ناظمہ نے پہلو بدل کر اور کیا، آپ اپنی بتائیں، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ہوٹلوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حسب توقع صابر گڑبڑا گیا۔ ہوٹلوں میں تو سبھی کچھ ہوتا ہے، ہمارا ہوٹل صاف ستھرا ہے، مگر کچھ ویٹر ایسے کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کسی اور ہوٹل میں کام کر لیں، اتنا تجربہ ہے، آپ کو کہیں بھی کام مل جائے گا۔ انسانوں کی طرح ہوٹلوں کی پریشانی پر بھی نہیں لکھا ہوتا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی خراب ہو گیا۔ خیر میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ بات بن گئی۔ صابر ہلکا ہو گیا۔ سونے سے پہلے اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ صفورہ کو یہ سب نہ بتانا، اسے صدمہ ہوگا۔ صفورہ نے یہ سب سن لیا تھا اور اپنے آپ میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجیب انور کو محض فین تو نہیں تھی، وہ اسے محبوب تھا۔ وہ پھر کچی عمر کی کوئی نادان لڑکی نہیں تھی جو بے سوچے سمجھے کسی کا امیج بنائے اور پھر ٹوٹے ہوئے امیج کو کرچیوں سے اللہ لہان ہونے کے بعد غم و غصے سے بھر جائے۔ محبت اس کا بہت پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ وہ انسانوں کو بھی سمجھتی تھی۔ وہ اس بات کی قائل تھی کہ کسی سے محبت کی جائے تو اس کی ممکنہ خامیوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کمزور لمحہ کسی بھی وقت کسی بھی انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور ایسے میں آدمی وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کی فطرت، اس کے مزاج میں نہیں ہوتا۔ وہ تو خود اپنے لیے بھی کمزور لمحوں سے اللہ کی پناہ مانگتی تھی، مگر اس کے باوجود مجیب انور کے متعلق یہ سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس کا پہلا رد عمل صابر والا ہی تھا، جیسے کوئی پسندیدہ آئینہ ہاتھ سے گر کر چھن کے ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے وجود میں سناٹے تیر گئے تھے، مگر چند لمحے بعد ہی مجیب کی محبت ایک تن موج کی طرح اٹھی تھی اور سب کچھ بہا کر لے گئی۔ اب نیند کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور اسے صرف مجیب کے بارے میں سوچنا تھا۔ طوفان میں گھری ہوئی صفورہ کے لیے تو وہ آخری تنکے کی طرح تھا جسے وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑی بے احتیاطی سے اپنے تصور میں اس کا خاکہ بنایا تھا۔ صورت شکل کے بارے میں اس نے کوئی اچھا امکان نہیں رکھا تھا، اور اندر کی شخصیت کو اس نے اس کی تحریر سے اخذ کیا تھا۔ وہ اس کے خیال میں بہت اچھی ہونی چاہیے تھی۔ اس کا تجربہ تھا کہ لکھنے والے اپنی تحریروں کی مدد سے پوری طرح سمجھے جا سکتے ہیں، کم از کم سچے قلم کار، اور اسے یقین تھا کہ مجیب انور سچا قلم کار ہے، اور اس کی تحریریں بتاتی تھیں کہ وہ ایک اچھا انسان، اچھا شوہر، اچھا باپ اور اچھا بیٹا ہے۔ اس کی تحریروں میں ہمیشہ عورت کا احترام ہوتا تھا۔ تو پھر وہ ایسا کیوں نکلا؟ کیا بیوی سے محبت کرنے والا کوئی شخص اس طرح بے وفائی نہیں کر سکتا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں چبھ رہے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے اندر سے جواب ابھرا۔ وہ شخص بیوی سے محبت کرتا ہو تو اس سے دور نہ رہا ہو، اس سے دور نہ رہنا چاہتا ہو تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی جانبداری بول رہی ہے اور جواب کمزور ہے۔ بہرحال اصل بات یہ تھی کہ اس کے خیال میں کسی انسان کو اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے مسترد کر دینا بے انصافی ہے۔ بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، نہ ایک خوبی سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے، نہ ایک برائی کی وجہ سے برا۔ خود سے خاصے مباحثے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مجیب انور اب بھی اسے اتنا ہی عزیز ہے، لیکن اب وہ اس سے ملنا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ ایک آدمی کی ایسی خرابی سامنے آ جائے تو اس کی نظر پر اعتبار نہیں رہتا۔ اپنی اس سوچ پر اسے ہنسی آ گئی۔ کس قدر سنجیدگی سے سوچ رہی تھی وہ، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بار تو مجیب سے مل سکتی ہے، مگر اس سے زیادہ کوئی تعلق قائم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اسے کون سا مجیب پر اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ پروین ایک طرح سے لیٹے لیٹے تنگ آ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی مجیب انور کے ہاتھ میں تھا، اور سوچنے کے لیے اس ہاتھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پروین کا ہاتھ اب تک ہزاروں بار پکڑا گیا تھا، اور سینکڑوں مردوں نے پکڑا تھا۔ کسی نے اس کا ہاتھ محبت سے بھی تھاما تھا کبھی، اور ہوس سے تو تھاما ہی جاتا رہا تھا، مگر یہ واضح طور پر ایک نیا اور مختلف تجربہ تھا۔ اس میں نہ محبت تھی، نہ ہوس، حد یہ کہ گرم جوشی بھی نہیں تھی۔ یہ لمس کسی بھی جذبے سے محروم تھا، یوں جیسے کسی نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا ہو۔ سر میں تھک گئی ہوں، کروٹ بدلنا چاہتی ہوں، پروین نے اسے پکارا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے آہستگی سے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں بھی یہ بات واضح تھی کہ وہ گہری نیند میں سو چکا ہے۔ اس کی ہموار سانسیں گواہی دے رہی تھیں۔ پروین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور اس طرف کروٹ بدلی۔ سوتے ہوئے شخص کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا، عجیب طرح کی معصومیت اور وقار بھی تھا۔ واہ، سو بھی گئے، پروین نے خود سے کہا۔ شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ پروین کی عمر 22 سال تھی، اور اتنی سی عمر میں اسے شرافت سے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے کہ شرافت ہر جگہ بس ظاہری تھی۔ اندر کی کمینگیوں اور خباثتوں کا شرافت کا خوبصورت نقاب ڈالا جاتا تھا، اور دنیا سے معزز کا خطاب حاصل کر لیا جاتا تھا۔ اس نے شرافت کے تمام رنگ دیکھے تھے، بزدلی، نااہلی، خود غرضی اور کج روی سب اس نے دیکھ لیے تھے۔ وہ 5 سال سے اس پیشے میں تھی۔ اس میں واسطہ ہی مردوں سے پڑتا تھا۔ ایسے مرد بھی تھے جو دھڑلے سے آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور وہ بھی تھے جو نام نہاد شرافت کے نام پر 100 پردوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ بزدل تھے، اپنی ضرورت کو چھپا رکھتے تھے۔ پھر وہ بھی تھے جو شوق تو رکھتے تھے مگر اہلیت سے محروم تھے۔ ایسے لوگوں سے بہت ڈرتی تھی۔
وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں وہ منہ لپیٹ کر سو رہتے ہیں یا پارسائی کی کشمکش میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرتے ہیں اور بالآخر نیکی جیت جلاتی ہے۔ دوسری طرح کے لوگ اسے بے حساب اذیت پہنچاتے ہیں، جیسے ان کی نااہلی بھی اسی کا قصور ہو۔ وہ اس کے جسم اور چہرے پر ان گنت نشان چھوڑتے، یہ شخص بھی آخری درجے کا بزدل معلوم ہوتا ہے۔ پروین نے سوئے ہوئے مجیب کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے پہلی نظر میں برا لگا تھا، شرافت سے اس کے چہرے پر تحریر تھی، اس کی چال ڈھال اس کے ہر انداز سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا یہاں صرف نقاب نہیں، چہرے پر پورے جسم کا لبادہ ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ آگے کیا کیا ہوگا، اور اب تک اس کا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک امکان سامنے رکھا تھا۔ وہ رات میں کسی بھی وقت اپنی مستقل ناآسودگی میں اضافے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیند آنے کے باوجود پروین سو نہیں پائی تھی۔ مجیب کو دیکھتے ہوئے اس کے تصور میں وہ منظر لہرا گیا جب پہلی بار اس کا سامنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نروس ہو گئی تھی۔ شرافت سے صرف نفرت نہیں تھی، اسے خوف بھی آتا تھا۔ زخم ہی اتنے کھائے تھے شرافت کے ہاتھوں۔ پھر جب وہ اس کی فرمائش پر چہرے کو میک اپ کے کیچڑ سے پاک کر کے اور گھریلو لباس پہن کر باتھ روم سے نکلی، اسے دیکھ کر مجیب کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پہلے حیرت اور پھر پسندیدگی چمکی تھی۔ اس کے بعد وہ آنکھیں ایک دم سرد مہر ہو گئی تھیں۔ اس لمحے میں پروین کو ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک شخص ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا اور ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا، کچھ روٹیاں آدھی کچی آدھی پکی اور کچھ بری طرح جلی لاؤ، ایک پلیٹ سالن لاؤ جس میں بہت سارا پانی ہو، مرچیں بہت تیز ہو اور نمک ہلکا ہو، اس کے رنگت سیاہ ہو یعنی جلے ہوئے سالن کو کھرچا گیا ہو، اور ایک آملیٹ لاؤ جس میں نمک بہت زیادہ ہو اور مرچیں بالکل نہ ہو۔ جاؤ جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیچارہ ویٹر بڑی حیرت اور بے چارگی سے اسے دیکھتا رہا اور اس سے کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، اس شخص نے بھنا کر کہا۔ جاؤ جلدی کرو۔ ویٹر آرڈر لے کر کچن میں گیا، مگر کچن والوں نے اس کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا۔ کسٹمر کے اصرار پر ویٹر کو مینیجر سے مداخلت کی اپیل کرنا پڑی۔ پھر کچن والوں کو اس آرڈر کی تعمیل کے لیے غیر معمولی اہتمام کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد ویٹر نے مطلوبہ چیزیں میز پر سرو کیں۔ ایسے نہیں، تمہیں سرو کرنے کی تمیز بھی نہیں، کسٹمر نے غصے سے کہا۔ یہ سب چیزیں پٹک کر رکھو یہاں۔ بکھلائے ہوئے ویٹر نے اس حکم کی تعمیل کی، پھر پوچھا، اور کوئی خدمت سر؟ ہاں، اب میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بہت تیز رفتاری سے رکے بغیر مجھے کہیں سنانا شروع کر دو۔ بات کیا ہے سر؟ ویٹر نے اور بکھلا کر پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس وقت پردیس میں ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت یاد آ رہی ہے، کسٹمر نے جواب دیا۔ تو پروین کو اس لمحے یہ لطیفہ یاد آیا جو ایک کسٹمر نے اسے سنایا تھا۔ اس لمحے وہ یہ سب کہنا چاہتی تھی، میں جانتی ہوں سر کہ اب آپ کیا ہوگا، آپ مجھ سے کہیں گے یہاں سامنے بیٹھ کر مجھے خوب برا بھلا کہو، جلی کٹی سناؤ، مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے۔ اس نے یہ بات نوک زباں پر روک لی۔ یہ پیشہ ہر پل اس کے وجود کو جاہریت برتا تھا، لیکن اس پیشے میں اس جاہریت کے اظہار کا کوئی موقع نہیں تھا سوائے اس مقام کے، اور جب وہ ملے نہ تھے تو وہ گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ پھر دبی ہوئی جاہریت پہ اس کی ظاہر ہوتی تھی۔ پھر وہ کہانی نویس تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے اس کے اندر کہانی کی تلاش شروع کر دی تھی، وہی آغاز کے کسی شریف گھر کی لگتی ہو۔ یہ جملہ پروین کو ہمیشہ گالی لگتا تھا، کیسے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، اور اس نے بڑی نفرت سے کہا تھا کہ وہ بازار کی ہے۔ اس نے سوچا تھا وہ تو اپنی کہانی کسی کو بھی نہیں سناتی، پھر ایک کہانی لکھنے کو سنائے۔ پروین کو عزت اور شرافت سے بلا وجہ چڑ نہیں تھی، وہ عزت اور شرافت ہی کے پر اس حال کو پہنچی تھی، اور مردوں سے بھی اسے خوامخواہ کا بیر نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی کرنے کی طاقت انہی کے پاس دیکھی تھی، اور وہ فیصلے کرتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کے فیصلے کس کس پر کس طرح کس انداز ہوں گے۔ اس کی پہلی مثال اس کا باپ ہی تھا۔ وہ واقعی ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ سیدھے راستے پر چلنے کا قائل تھا۔ اس نے کبھی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمایا، ایسے ہر موقع کو اس نے ٹھوکر مار دی۔ وہ عقل حلال کا بڑی شدت سے قائل تھا۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اس کا صرف ایک بیٹا ہے، اور وہ بھی 4 بیٹیوں کے بعد۔ اسے اس بات کی پریشانی بھی نہیں تھی کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ چنانچہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے گھر میں عملاً کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، رشتہ دار بہت تھے، جن میں بیشتر بڑے لوگ تھے، مگر ان کے پاس مرحوم کی بیوی اور بچوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے جھوٹے دلاسوں کے۔ پروین کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد لطیف تھا۔ لطیف کے پاس نہ عزت تھی نہ شرافت، کیونکہ وہ علاقے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ علاقے کے تمام شرفا دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعا کرتے، لیکن اس کے سامنے اسے زندگی کی دعا دیتے۔ باپ کی موت کے بعد 40 دن تو جیسے تیسے گزر گئے۔ اس کے بعد صحیح معنوں میں مفلوق حالی کا دور شروع ہوا۔ پروین سب سے بڑی تھی اور 16 سال کی تھی، جبکہ فرحان صرف 5 سال کا تھا۔ چند ہی دنوں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اس روز جب میں صبح 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو سب 3 وقت کے فاقے سے تھے۔ پروین نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ لطیف کو وہ صورت سے جانتی تھی اور اس کی ساکھ سے پہچانتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اور آواز خوف سے لڑکھڑا گئیں۔ جی فرمائیے، اس نے دل کڑا کے خشک لہجے میں پوچھا۔ اپنی اماں کو بلا، لطیف نے درشت لہجے میں کہا، اور ایک ایک کر کے سامان دروازے پر رکھ دیا۔ وہ سامان سے لدا پھندا تھا۔ پروین نے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی کے دروازوں سے محلے کی عورتیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، مگر جیسے ہی لطیف نے سر گھما کر دیکھا وہ سب تیزی سے غروب ہو گئیں۔ پروین بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف گئی۔ اماں پلنگ پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کون ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔
لطیف ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کو بلا رہا ہے۔ امی کا چہرہ فک ہو گیا، اٹھ کر دروازے کی طرف گئیں۔ پروین کچن میں چلی گئی، وہاں سے وہ گفتگو سن سکتی تھی۔ لطیف نے امی کو سلام کیا۔ امی کے استفسار کے جواب میں لطیف نے کہا وہ گھر کے لیے کچھ چیزیں لایا ہے، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ امی نے کہا، لطیف بھوک سے کبھی بے خبر نہیں رہتا اماں۔ لطیف بولا، یہ سامان رکھ لو، کھانا بچوں کو کھلاؤ اور آٹا دال ڈبوں میں رکھ بھر لو۔ میں نے کہا نا اماں، شاید تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس بار لطیف نے کڑے لہجے میں کہا، میں بہت چھوٹا تھا جب بھوک کی وجہ سے چھینٹ نہ سکا، اور چھپتے چھپتے یہاں تک آ گیا ہوں۔ میں آدمی کو مرتا دیکھ سکتا ہوں، بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہاں ایسی بات نہیں ہے، امی نے کہا۔ اسی وقت شاید فرحان وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، امی مجھے کچھ ہو رہا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ لو دیکھ لو اماں، تمہارا جھوٹ گھر میں ہی پکڑا گیا۔ لطیف کا لہجہ تند ہو گیا۔ یہ رکھ لو اماں، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھوکا مرنے نہیں دوں گا۔ بھوکا مرنے کی کوشش کی تو خود ہی ٹھنڈا کر دوں گا سب کو۔ لطیف تو سامان دے کر چلا گیا۔ امی نے جھنجھلاہٹ میں فرحان کو ڈھونڈ ڈالا۔ پروین بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ اسے ختم کر ہی دیتی۔ کیوں مارتی ہیں امی؟ یہ بچہ ہے، بھوک کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک روز ایک نیا تجربہ ہوا۔ لطیف کا لایا ہوا فرحان کے سوا کوئی نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر سپہر تک بھوک کے آگے سب لوگ ہار گئے، اور پیٹ بھرنے کے بعد نیند بھی بہت اچھی آئی۔ لطیف نے اس دن کے بعد اس گلی سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر ہفتے میں ایک بار وہ گھر کا سودا ضرور لے آتا تھا۔ اب امی بحث بھی نہیں کرتی تھی، خاموشی سے رکھ لیتی تھی۔ پروین بہت حساس تھی۔ ابا کا انتقال ہوا تو وہ فرسٹ ایئر میں تھیں۔ اسے احساس تھا کہ اب اسے کچھ ہی کرنا ہے۔ اس نے کالج چھوڑا اور ٹائپنگ سیکھنے لگی کہ ملازمت ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پروین کو یہ احساس ہوا کہ محلے کی عورتوں کی نظریں بدل گئی ہیں، مگر اسے علم نہیں تھا کہ چھپنے کی بازی شروع ہو چکی ہے۔ اس روز لطیف سامان لے کر آیا اور اس نے امی سے اسے گھر میں بلا لیا۔ صحن میں چارپائی پہ بٹھا کر انہوں نے اس سے کہا، دیکھو لطیف، سچی بات یہ ہے کہ میرا سگا بیٹا بھی شاید وہ نہ کرتا جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، اور تیری بے غرضی اور خلوص بھی مجھے کوئی شبہ نہیں، مگر ہماری رسوائی گلی سے نکل کر دور تک پھیل رہی ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم بھوک سے مر جائیں۔ لطیف تاناتن اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے ہونٹ لرزے، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر ایک دم سے وہ بیٹھ گیا۔ دیکھ اماں، تو جانتی ہے کہ میں ایک کو دو نہیں، ہر بری بات کہنے والے کو زمین میں گاڑ سکتا ہوں، مگر پہلی بار میری سمجھ میں عزت کی بات آئی ہے۔ یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا، یہی تو میں کہتی ہوں۔ امی نے جلدی سے کہا، تو ہمارے حال پہ چھوڑ دے ہمیں۔ لطیف کی آنکھیں جیسے کہیں دور دیکھ رہی تھیں۔ وہ خوابناک میں لہجے میں بولا، اپنا باپ تو مجھے یاد نہیں۔ ہاں اماں مری تو میں تیرے فرحان جتنا تھا اماں، اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھنے میں بہت دل لگتا تھا میرا، پر اکیلا ہوا تو سب ختم ہو گیا، میں یہ بن گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اماں تیرا فرحان خوب پڑھے لکھے لطیف نہ بنے۔ چاہنے سے کیا ہوتا ہے بیٹے؟ امی نے پہلی بار اسے بیٹا کہا۔ لطیف کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ایک حل ہے اماں، اس نے کہا۔ دیکھ اماں، میں کوئی شریف آدمی نہیں، گنڈا ہوں، سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ میری بات کو جھوٹ نہ سمجھنا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی غرض نہیں رکھی، اب سوال کر رہا ہوں تو تمہاری بہتری کے لیے۔ پینا سے شادی کر دو میری، میں یہیں رہوں گا تمہارے گھر میں، تمہاری بچیوں کا بڑا بھائی بن کر تمہارے بیٹے کو لکھاؤں پڑھاؤں گا۔ شاید امی کا منہ کھلا کا کھلے رہ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر لطیف نے کہا، اور اماں یہ بات لطیف بدماش کی نہیں کہ تم ڈرو، تم انکار بھی کر سکتی ہو۔ میں کیا کہوں؟ امی گڑبڑا گئی۔ پروین تڑپ کر کچن سے نکلی اور جا کر لطیف کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ تو ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس سے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تو اور کیا؟ یہ نہ سمجھنا پینا کہ تیرے رنگ روپ پہ مر مٹا ہوں، تجھ سے اچھی بھی ہزاروں ہیں یہاں، جسے نظر بھر کر دیکھ لو کھچی چلی آئیں گی، پر مجھے آرزو ہی نہیں۔ زندگی میں پہلی بار پروین نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ واقعی وہ تھا ہی ایسا، خوبرو وجیح جسم سے توانائی چھلکتی ہوئی، نڈر اور بے خوف، مگر تھا تو بدماش۔ اس کی نظریں آنکھوں میں جھلکنے والی پسندیدگی کو چھپانے کے لیے جھک گئیں۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹائپنگ سیکھ لی ہے، مجھے ملازمت مل جائے گی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دنیا نہیں دیکھی، اس لیے بڑھ بڑھ کر بول رہی ہے، لطیف نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور پگلی دنیا میں لطیف بہت کم ہیں اور منافق اور مکار شریف بہت زیادہ ہیں۔ نوکری تو تجھے فوراً مل جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ تنخواہ کیا ہوتی ہے، عزت کی قیمت۔ پھر وہ امی سے مخاطب ہوا، سن اماں، اگر دل کا معاملہ ہوتا تو میں زبردستی کر لیتا، پر وہ بات نہیں۔ اب سودا میں کسی اور کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اپنی بیٹی کو نوکری کا ارمان پورا کرنے دو، پر اسے سمجھا دو کہ اس کی عزت کی بات پر یہ ہاری تو جان سے مار دوں گا اسے، اور یہ راہ پر آ جائے تو مجھے بلوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس موضوع پر پروین کی امی سے بات نہیں ہوئی، مگر پروین نے یہ جان لیا کہ لطیف جھوٹا نہیں۔ شادی کیا وہ تو ویسے بھی زبردستی کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے اچھا بھی لگا تھا، بلکہ یہ سچ تو یہ تھا کہ دل میں کھپ گیا تھا، مگر خرابی تھی کہ وہ بدماش تھا، عزت اور شرافت سے محروم۔ اور ابھی پروین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عزت اور شرافت کھوکھلے لفظ ہیں۔ آئندہ ایک مہینے میں اسے معلوم ہو گیا کہ لطیف کی ہر بات درست تھی۔
اور جب بھی نوکری ڈھونڈنے نکلی کبھی ناکام نہیں ہوئی، مگر 3 دن سے زیادہ کہیں نہ ٹک سکی۔ شرافت، عزت اور ان کی قیمت پھر سب اس پر کھل گیا۔ اس کی ٹائپنگ کی ڈیمانڈ کہیں نہیں تھی، ہاں جسم کے طلبگار ہر جگہ موجود تھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ واقعی دنیا میں لطیف بہت کم ہیں اور منافق اور مکار شریف بہت زیادہ ہیں۔ 1 ماہ بعد لطیف کا چیلا سودا لے کر آیا تھا تو اس نے کہا، سنو لطیف صاحب کو بھیج دینا۔ امی نے سنا تو دل تھام لیا۔ کیا ہو گیا تجھے پینو، یہ کیا کر رہی ہے؟ امی، بے عزت کہلانا بے عزت ہو جانے سے کہیں بہتر ہے، اس نے صرف اتنا کہا۔ مگر اس روز بدماش لطیف سے پہلے اس کے کروڑ پتی تایا گھر آ گئے۔ وہ آتے ہی اپنی امی پر برس پڑے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پینا کو لطیف کے ہاتھوں بیچ رہی ہو۔ لطیف نے ہماری بہت مدد کی ہے بھائی صاحب، اور میں پینا کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے امی سے کہا۔ مدد؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ تایا نے غصے سے کہا۔ تم نے مجھ سے کہا ہوتا، کہنا آتا ہی کہاں ہے بھائی صاحب؟ امی نے سرد آہ بھر کے کہا۔ خیر، تمہیں ہر مہینے 500 روپے پہنچ جایا کریں گے، کہے بغیر۔ تایا نے نرم لہجے میں کہا۔ اب وہ کمینہ آئے تو اسے دھتکار دینا۔ تایا نے جیب سے 500 روپے نکال کر امی کو دیے۔ ابھی وہ آنے والا ہے، آپ اسے سے کہہ دیجیے گا کہ بھائی صاحب، امی نے کہا۔ یہ سنتے ہی تایا گڑبڑا ہو گئے۔ یہ تمہارا درد سر ہے؟ میں ایسوں کے منہ نہیں لگتا۔ کہاں تو تایا بیٹھے موڑ پہ نہیں تھے اور کہاں ایک دم اٹھ کر چل دیے۔ اسے خاندانی عزت کا بہت خیال تھا۔ ایک بار 500 روپے دے کر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے، پیسے بھی نہیں بھیجے، یہاں تک کہ ایک بار پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ امی نے کہا بھی کہ تایا کے پاس چلی جاؤ۔ اس پر پروین نے بڑی نفرت سے کہا تھا، امی اب میرے سامنے کبھی کسی شریف آدمی کا نام نہ لیجیے گا۔ تایا کو خود آنا چاہیے تھا، ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، میں کیوں جاؤں ہاتھ پھیلانے، خود ہی کچھ کر لوں گی۔ یوں وہ پھر نوکری کی تلاش میں نکلی اور اس بار اسے زینت مل گئی۔ 300 روپے میں باس کا دل بہلا کر عزت دار بنی رہنے کو میں حماقت سمجھتی ہوں، ویرت نے کہا تھا۔ میں گھما کر کان پکڑنے کی قائل نہیں، مردوں کا کھلونا بننا ہے تو کچھ حاصل تو ہو، بھائی کا مستقبل تو بنے، بہنوں کی عزت سے ہاتھ تو پھیلے ہوں۔ اور پروین قائل ہو گئی، مگر معزز رشتہ داروں کے اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی، یہ اور بھی اچھا ہے، لاہور میں میری ایک سہیلی ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ یوں پروین کو لاہور میں ملازمت مل گئی۔ کراچی کا گھر اچھی طرح چلنے لگا۔ اس کے بعد پروین کی زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، صرف کسٹمر ہی آئے۔ پروین نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ پتہ نہیں کب سے جمع تھے وہ آنسو۔ اس نے گھبرا کر مجیب کو دیکھا۔ اچھا تھا کہ وہ بے خبر سو رہا تھا، جاگتا اور آنسو دیکھتا تو کہانی نکلوانے کی کوشش کرتا رہتا۔ پروین نے کروٹ بدلی۔ دنیا کے سب سے اچھے، سب سے وجیح اور سب سے طاقتور مرد کا سراپا اس کے سامنے آ گیا، لطیف۔ اس کا دل محبت کی اذیت سے تڑپنے لگا۔ یہ خیال ہمیشہ بہت اذیت پہنچاتا تھا کہ اب وہ اس سے کبھی نہیں مل سکے گی، آخرت میں بھی وہ جنت میں ہوگا اور وہ خود جہنم میں۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ عجیب انور کو فون کی گھنٹی نے جگایا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی بھی نہیں تھیں کہ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ عجیب انور اسپیکنگ، اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ سوری سر، آپ کو ڈسٹرب کیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی، لیکن غفور صاحب کا اصرار ہے کہ آپ کو جگا دیا جائے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ مجیب کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ شکریہ بھائی، مجھے واقعی کام ہے، غفور صاحب سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے آپ کے لیے پیغام چھوڑا ہے سر، وہ 11 بجے آپ کو لینے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ریسیور رکھ کر مجیب نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 10 بجے تھے، تیار ہونے کے لیے 1 گھنٹہ بہت کافی تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس کا ہاتھ کسی جسم سے ٹکرایا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو حیران رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ بے خبر سوتی ہوئی پروین کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں شکر گزاری تھی، اس لیے کہ اسے نیند سے محروم رات بھی یاد تھی اور گزشتہ رات کی میٹھی پیاری نیند بھی۔ وہ ایسا بے خبر سویا تھا کہ درمیان میں بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ یہ سب اس مہربان لڑکی کی وجہ سے تھا، جو محض اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں موجود تھی۔ یہ نہ ہوتی تو سکون سے سونا تو دور کی بات ہے، وہ سو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے خیال آیا کہ وقت بہت کم ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف لپکا۔ 5 منٹ بعد وہ باتھ روم سے نکلا تو کپڑے بھی بدل چکا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور پروین کو پھر غور سے دیکھنے لگا۔ سوتے میں بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، مسکا ہوا بے ترتیب لباس، اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی ہے۔ اس کے چہرے پر تازگی اور معصومیت تھی۔ یقیناً لڑکی جھوٹ بول رہی تھی کہ اس کا تعلق بازار سے ہے، ضرور وہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسی حقیقتیں کہانیوں میں نہیں ملتی، معاشرے میں روز وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اسے جگانا ضروری تھا، مگر جگانے پر دل آمادہ نہیں تھا۔ اس وقت مجیب کا دل ایک انسان کا دل تھا۔ اسے اس طرح اپنی عمر کے مطابق بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ بیچاری کو رات کی نیند کہاں نصیب ہوتی ہوگی۔ سوئی ہے تو وحشت اور خوف کی جگہ کیسی آسودگی نظر آ رہی ہے چہرے پر، مگر وقت کم تھا، اٹھنا ضروری تھا۔ اسے پکارتا رہا مگر نیند گہری تھی۔ آخر اسے ہلانا جلانا پڑا، مگر وہ تو جھنجھوڑنے پر بھی بڑی مشکل سے اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری پینا، میں نے مجبوری میں تمہیں جگایا ہے، اس نے معذرت کی۔ کیا آدمی ہیں آپ، ہم جیسوں سے سوری کہتے ہیں، وہ بولی۔ معذرت تو مجھے کرنی ہے سر، دیکھیں بزنس از بزنس، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ لبادہ اتارنے میں دیر آپ نے کی ہی۔ مجیب کو غصے کی بجائے ہنسی آ گئی۔
تم غلط سمجھی پینا، میری تو تم سے جو غرض تھی پوری ہو چکی ہے۔ میں تمہیں اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن 11 بجے کوئی آنے والا ہے، میں چلتا ہوں، اس سے پہلے ہم ناشتہ کر لیں۔ پروین لیٹے لیٹے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ ہم ناشتہ کر لیں؟ ہاں کیوں نہیں، تم باتھ روم جاؤ، اتنی دیر میں ناشتے کا آرڈر دیتا ہوں۔ پروین اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ مجیب نے روم سروس کو فون کیا، 10 منٹ میں ناشتہ آ گیا۔ ویٹر وہی سلیم تھا جس کی عنایت سے پروین وہاں موجود تھی۔ سنو، تم کب سے اس پیشے میں ہو؟ مجیب نے پوچھا۔ اس نے پیشے کا لفظ گالی کی طرح ادا کیا تھا۔ 20 سال ہو گئے ہیں سر جی، سلیم نے گڑبڑا کر کہا۔ پھر بھی تمہیں آداب نہیں آئے؟ سلیم کا رنگ فک ہو گیا۔ کوئی غلطی ہوگی سر جی، بے وقت مسکرایا نہ کرو، اس پیشے میں یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی شمار ہوتی ہے۔ سلیم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کسی نے اسے نیچے پھینک دیا ہو۔ سوری سر، اس نے کہا اور کن اکھیوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بس اب جاؤ، مجیب نے سخت لہجے میں کہا۔ سلیم چلا گیا۔ مجیب نے گھڑی کی طرف دیکھا، 10:20 ہوئے تھے۔ اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت پروین بھی باتھ روم سے نکل آئی تھی۔ آؤ پینا، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پروین ہچکچائی۔ میں ناشتہ دوسرے کمرے میں کر لوں گی سر، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ ارے میں کوئی شان والا نہیں ہوں، آؤ بیٹھو۔ پروین اب بھی نہیں بیٹھی۔ لیکن کیوں سر؟ تم نے مجھ پر مہربانی کی، ورنہ میں سو نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے سلے میں کچھ نہیں دے سکتا، تمہارے ساتھ ناشتہ تو کر سکتا ہوں۔ پروین بیٹھ گئی۔ مہربانی کوئی نہیں سر، آپ نے مجھے خریدا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں خریدا، تمہارے وقت کو خریدا تھا، کمپنی کے لیے۔ مجیب نے تصدیق کی۔ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ اچانک مجیب نے پوچھا، تم کراچی کی ہو نا؟ پروین بری طرح گڑبڑائی۔ جی نہیں، تم کراچی کی ہی ہو اور آدھی جھوٹ بولنے والی بھی نہیں ہو، مجیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروین قوانی نویس کے مشاہدے کی قائل بھی ہوئی اور اس سے خوف زدہ بھی ہوئی گئی۔ ماں اور بہن بھائی عزت سے جی رہے ہیں، وہ انہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کی مرضی، کچھ بھی سمجھ لے، مگر میرا کراچی سے کوئی تعلق نہیں۔ رات کو بھی تم نے جھوٹ بولا تھا، تمہارا تعلق بازار سے نہیں، مجیب نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتائج عکس کیا کرتا ہوں، تبھی تو کہانی لکھتا ہوں۔ تمہارے اصرار نے ثابت کر دیا کہ تم کراچی سے تعلق اس لیے چھپانا چاہتی ہو کہ تمہارا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہے۔ گھر کی مجبوری نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، مگر تمہارے گھر والے بے خبر ہیں اور تم انہیں بے خبر ہی رکھنا چاہتی ہو۔ پروین کا چہرہ فک ہو گیا۔ ناشتہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی اٹھائی۔ کہانی لکھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پر مل جائے تو اس کا گواہ بنا دیتے ہیں، بے پر کے بھی گواہ بن جاتا ہے۔ مجیب نے ہنستے ہوئے کہا، مگر مجھے ڈھانچے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر میں تحقیق بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھانچہ ہے کس کا، پرندے کا یا درندے کا، اور پرندہ ہے تو کوا ہے یا نہیں ہے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے تو 10:30 بج چکے تھے، ابھی بھی خاصا وقت تھا۔ وہ پروین سے کام کی بات کر سکتا تھا۔ میں کل کراچی سے واپس جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ جی سر، میں چاہتا ہوں کہ تم آج رات بھی میرے ساتھ رہو۔ پروین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اندر تک جھانک لینے والے اس شخص سے خوف زدہ تھی، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ایک اندر کی وجہ سے بھی وہ واقعی شریف آدمی تھا اور پروین کو شرافت سے نفرت تھی، اس لحاظ سے وہ بھی اس کے لیے قابل نفرت تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے لیے نفرت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، سوری سر، یہ ممکن نہیں۔ مجیب کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اوہو، وہ بولا، مایوس کیوں ہوتے ہیں سر؟ آپ رقم خرچ کریں تو کوئی اور بھی کمپنی دے دے گا۔ پروین کے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، میرا جو تصور تھا اس سے مختلف۔ میں خود کو جانتا ہوں، خالص بازاری عورت کے ساتھ شاید میری غرض بھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو سونا ہی تو ہے، کیوں فکر کرتے ہیں؟ اب مجھے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کوئی مصروفیت ہے تمہیں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ جی نہیں تو پھر؟ دیکھیں سر، میں برائے فوقت ہوں، لیکن اپنی مرضی بھی تو میرا حق ہے۔ جی نہ چاہے تو میں انکار بھی کر سکتی ہوں۔ بے شک تمہارا حق ہے، مجیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک پوچھا، تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ پروین نے جواب دینے کی بجائے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وجہ نہیں بتاؤں گی، آپ کو سننا اچھا نہیں لگے گا، آپ اسے بدتمیزی سمجھیں گے اور ہمیں کسٹمر کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بے فکر ہو کر کہو، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگے گا، اور میں کسٹمر ہوں بھی نہیں۔ مجیب کے ہونٹوں پر تاؤ دلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ پروین کے اندر غصہ اور نفرت پوری شدت سے امڑا۔ تم سنیں، میں آپ کو ناپسند کرتی ہوں کیونکہ آپ شریف آدمی ہیں اور مجھے شرافت سے نفرت ہے۔ شرافت کے 3 ہی روپ دیکھے ہیں میں نے، مکاری، منافقت اور بزدلی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان تینوں میں سے کیا ہیں، مگر جو بھی ہیں میں شریف ہوں۔ میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے مقابلے میں عام کسٹمر میرے لیے زیادہ معزز اور قابل قبول ہے۔ وہ نفرت بھرے تند لہجے میں کہہ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں آپ کے ساتھ اور ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی، اس نے آخر میں کہا اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ مجیب اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے برا نہیں لگا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی، مجیب نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے نتائج عکس کرتا ہوں، تو جو کچھ تم نے کہا اس سے مجھے تمہارے حالات اور پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملی۔ کہو تو تمہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پروین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شرافت اور شریفوں سے جس نفرت کا تم نے اظہار کیا، اس سے میرا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے۔
تم کسی بڑے شریف خاندان کی لڑکی ہو۔ مجیب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم باپ سے محروم ہوئی اور یقیناً تم بھائی بہنوں میں سب سے بڑی ہو۔ فاقوں سے بچنے کے لیے تم نے جدوجہد کرنا چاہی، مگر شریفوں نے تم سے اس کی کچھ اور قیمت وصول کی۔ ایسے میں نفرت ہونا تو لازمی ہے، مگر صرف اس بنیاد پر اتنی شدت نفرت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یقیناً اپنے شریف خاندان کے بڑوں سے تکلیفیں اور صدمے پہنچے ہوں گے۔ ہر جملے کے ساتھ پروین کے چہرے کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا۔ مجیب اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن میری فہم اور تجربہ بتاتا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں، شرافت سے اتنی نفرت یوں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی برے کی عظمت دیکھ چکا ہو۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہوگا جسے معاشرہ بدماش قرار دیتا ہوگا، مگر تم نے اس میں وہ عظمت دیکھی ہوگی جو شریفوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور تم اس شخص کو پسند بھی کرتی ہوگی، ممکن ہے محبت کرتی ہو۔ اس بار پروین اندر سے ہل کر رہ گئی، مگر اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ اس کا وجود سامنے بیٹھے شریف آدمی کی نفرت سے پھٹکنے لگا تھا۔ آپ کتنا ہی اکسا لیں مجھ سے، آپ کو کوئی کہانی نہیں ملے گی سر، آپ نے زہریلے لہجے میں کہا، کیونکہ یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ کہانی تو مجھے مل چکی ہے پروین، مجیب بولا۔ ویسے تم اس لیے تو گریز نہیں کر رہی ہو کہ کہیں میں تم سے کہانی نہ گلوا لوں۔ اگر یہ بات ہے تو یقین کرو میں اب تمہیں نہیں خریدوں گا۔ جتنا جاننا چاہتا تھا جان چکا ہوں۔ میں اجازت چاہتی ہوں سر، ایک بار پھر سوری۔ پروین نے بیگ اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ چند ہی لمحوں بعد درمیانی دروازہ بند ہونے اور پھر چٹکنی لگائے جانے کی آواز سنائی۔ لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، مجیب نے کہا۔ دروازہ کھلا اور غفور کی صورت نظر آئی۔ پروین کو زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس کسٹمر سے ہو رہی تھی۔ حالانکہ نفرت اس کے لیے اجنبی جذبہ نہیں تھا، اس کی کئی وجوہات تھیں جو یکجا ہو کر بڑی ہو گئی تھیں۔ پہلی قابل نفرت چیز تو اس کی شرافت تھی، پھر وہ خطرناک حد تک سمجھدار اور ذہین ثابت ہوا تھا۔ صرف تجزیے کی مدد سے اس نے بغیر بتائے تقریباً اس کی پوری کہانی سمجھ لی تھی۔ ایک وجہ جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی اور بھی تھی۔ اس نے نہ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود کو لڑکی سمجھنا چھوڑ دیا تھا، مگر تھی وہ لڑکی ہی۔ پامال ہونے کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ کوئی اس کی عزت کرتا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تو وہ سمجھتی کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے اس کی۔ اسے احساس نہیں تھا، مگر اپنے اندر کہیں گہرائی میں مجیب انور اسے اچھا لگا تھا۔ جب مجیب نے جسمانی طور پر اسے نظر انداز کیا تو اسے برا لگا، جیسے اسے مسترد کر کے اس کی توہین کی ہو اس نے۔ یہ بھی عجیب پہلو تھا نفسیات کا۔ اگر مجیب دوسروں جیسا ہوتا تو ایک عام کسٹمر لگتا، وہ ایسا نہیں تھا تو پروین کو اس سے محبت کی طلب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے وہ عام کسٹمر نہ بننے مگر مختلف انداز میں ذرا محبت سے نرمی سے چھوئے تو یہ نہیں ہوا تو اسے چڑ سی ہونے لگی۔ ویٹر سلیم کمرے میں آیا تو وہ بھری بیٹھی تھی۔ کیسا رہا؟ سلیم نے پوچھا۔ بس اس کے بعد پروین نے اپنی ساری نفرت نکال دی۔ اس سے جو کچھ سنا تھا وہ کچھ بڑا چڑھا کر سلیم نے ارشد کو سنا دیا۔ اس کے بعد ویٹرز اور ہوٹل کے نچلے کارندوں کی سپریم کونسل میں یہ موضوع زہر بحث رہا، جس کی سب کی ہمدردیاں کسٹمر کے ساتھ تھیں۔ سب نے حتی المقدور اس سلسلے میں مشورے بھی دیے۔ لانڈری میں استری کرنے والے اللہ دیتے نے سلیم سے کہا، او بھائی کوئی دوا شوا کا بندوبست کر دے صاحب کے لیے۔ کیسے کر دوں؟ سلیم نے اس پر آنکھیں نکالے۔ الٹا مصیبت میں پھنس جاؤں گا، صاحب ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ تو ہے یار۔ کونسل کے بڑوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے متفکرانہ انداز میں کہا۔ استقبالیے پر بیٹھے صابر نے یہ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھیں تو سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہوٹل میں ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر وہ خود کو لیے دیے رہتا ہے، ان چکروں میں کبھی پڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ ویٹر لوگ ذرا دیر میں سر پر چڑھ جانے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ ان سے فاصلہ ہی رکھتا ہے۔ مگر یہ معاملہ مجیب انور کا تھا، جس میں وہ دلچسپی لیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اسے تو اس معاملے میں تجسس بہت تھا۔ مجیب کی اس غیر اخلاقی دلچسپی سے اسے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کے اس نے ارشد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میٹر میں نسبتاً بہتر تھا۔ اس نے ارشد کو بلایا۔ کہو بھائی، سر جوڑے کا کیا بات کر رہے ہو؟ کچھ نہیں سر، کچھ تو ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے سر، پر آپ کب دلچسپی لیتے ہیں؟ صابر کا دل گھبرانے لگا۔ نہ جانے کیا ملے گا سننے کو۔ اس نے بھی ان باتوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر باتیں کان میں پڑ ہی جاتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ہلچل اس وقت ملتی تھی جب کوئی کال گرل رخصت ہوتے وقت کسٹمر کی زندگی کی کہانی سنا کر اپنے جسم پر اس کے ثبوت دکھاتی تھی۔ اس کی بات کرتے ہوئے ویٹرز کی گردن یوں تنتی تھی اور آنکھیں یوں چمکتی تھی جیسے وہ سب کارنامے خود انہوں نے انجام دیے ہوں۔ تو کیا مجیب انور بھی؟ یہ سوچ کر ہی صابر کا دل گھبرا گیا۔ میں واقعی دلچسپی نہیں لیتا۔ بالآخر اس نے ارشد سے کہا، لیکن یہ 201 والا گیسٹ تم جانتے ہو مجھے اس میں دلچسپی ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ رات لڑکی آئی تھی نا سر ان کے لیے۔ ارشد نے ڈرتے ڈرتے بات شروع کی۔ غور سے صابر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تاکہ چہرے کے تاثر سے اندازہ لگا سکے اور اسے صاحب سے بات کر سکے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، صابر نے کہا۔ صاحب اسے آج کے لیے بھی بک کرنا چاہتے ہیں، مگر لڑکی نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کا پیشہ بدکاری ہے، بھیک مانگنا نہیں۔ مطلب یہ کہ صاحب سکون سے رات بھر سوتے رہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ لڑکی کو تو فائدہ ہی ہوا نا۔ آپ ان کو جانتے نہیں سر جی، یہ بڑی حرام خور ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خالی خولی نام کے مردوں سے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ کچھ کرنا جن کے بس میں نہیں ہوتا پھر وہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں۔ ایسوں سے دور رہنا اچھا ہے۔ مگر اس گیسٹ نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا،
انہوں نے تو اسے انگلی بھی نہیں لگائی سر۔ تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی کہتی ہے وہ اس سے کہانی پوچھ رہے تھے اس کی، کون ہے، یہاں تک کیسے پہنچی تاکہ اس بلیک میل کر سکے۔ وہ کہتی ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس بار صابر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ بکتی ہے وہ، نہیں سر جی، شریفوں کا واقعی کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، آدمی کو سمجھتے ہیں، دنیا دیکھی ہوتی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے چھوڑو اس بات کو، صابر نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارشد چلا گیا۔ صابر مجیب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، کیسی رسوائی ہو رہی تھی اس کی، وہ بھی خواہ مخواہ، مگر ایک بات وہ سمجھ گیا تھا، ہو نہ ہو مجیب صاحب کا کال گرل کے بارے میں کہانی لکھنے کا ارادہ ہے۔ اس سے افسوس ہونے لگا، اس نے نہ صرف مجیب انور کو غلط سمجھا بلکہ اس کی کردار کشی بھی کی۔ آخر نادمہ کو یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ ایک شریف آدمی کا امیج خراب کیا۔ کال گرل طلب کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، مگر یہ طے ہے کہ مجیب انور بدکار اور عیاش نہیں ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال چبھا، وہ محروم بھی تو ہو سکتا ہے۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد غفور اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجیب بازار کی طرف چل دیا، صاحب اور بچوں کے لیے کچھ خریداری کرنا تھی۔ اس وقت اسے بچے اس شدت سے یاد آئے کہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی، جی چاہا کہ اٹھ کر کراچی پہنچ جائے۔ وہ سامان سے لدا پھندا ہوٹل پہنچا۔ استقبالیہ کلرک صابر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے اسے سلام کیا اور بولا، سر آج ہمیں عزت بخش دیں، سوری، کھانا میں نے غفور کے ساتھ کھا لیا ہے۔ مجیب نے معذرت کی۔ چائے تو پی لیجئے گا نا۔ کلرک کے لہجے میں ایسی لجاجت تھی کہ مجیب انکار نہ کر سکا اور وہ لابی میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ صابر نے پوچھا، آپ کا سامان اوپر بھجوا دوں؟ ہاں بھائی شکریہ۔ صابر نے آواز دے کر سلیم کو بلایا، کاؤنٹر سے 201 کی چابی لو اور صاحب کا سامان کمرے میں پہنچا دو۔ اس نے ہدایت کی۔ پھر اس نے ارشد کو بلا کر چائے لانے کو کہا۔ سلیم سامان لے گیا اور ارشد چائے لے آیا۔ چائے پینے کے دوران میں نے صابر سے پوچھا، سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں، میرا انٹرویو نہیں پڑھا تم نے؟ پڑھا تھا، مگر سب کچھ تو اس میں بھی نہیں ہے۔ مجیب انور اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ بچے کتنے ہیں آپ کے سر؟ صابر نے پوچھا۔ مجیب نے جواب دیا، 3، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، بڑے ہوں گے ماشاءاللہ، سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے، مجیب نے بتایا۔ چائے ختم کرنے کے بعد مجیب نے صابر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صابر ڈیسک پر آ گیا۔ بچوں کی بات اس نے بے سبب نہیں چھیڑی تھی، مگر بات اب بھی واضح نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال وہ مطمئن تھا کہ مجیب انور برا آدمی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ مجیب نے کمرے میں پہنچتے سلیم کو طلب کیا۔ فرمائیں سر کیا حکم ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ لڑکی ہے یا چلے گی؟ مجیب نے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ چلی گئی سر، دوسرے کمرے کی چابی اب بھی میرے پاس ہے، برا ہوا رک جاتی تو اچھا تھا، میں نے بہت کوشش کی روکنے کی پر بری طرح بھڑکی ہوئی تھی سر، سلیم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ موقع تھا صبح کی بے عزتی کا کچھ بدلہ لینے کا، جب صاحب نے اسے مسکرانے پر بری طرح ڈانٹا تھا۔ مجیب نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہہ رہی تھی؟ سلیم نے دانستہ جھکنے کی اداکاری کی۔ نہیں سر۔ پھر معنی خیز لہجے میں اضافہ کیا، اور کہے بھی تو اس کی کون سنے گا سر جی۔ مجیب کو اس کا انداز اور لہجہ بہت برا لگا، مگر وہ اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں سر، میں اور بندوبست کر لوں گا، وہ مجھے اچھی لگی تھی، میرے مطلب کی تھی، مجیب نے آہستہ سے کہا۔ میں سر بندے کا ذوق پہچانتا ہوں، سلیم کے لہجے میں تفکر تھا، اس سے اچھی لے آؤں گا، کل تو میں چلا ہی جاؤں گا، بس آج رات کی بات ہے۔ مجیب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن رکو ایک بات اور ہے۔ سلیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے مہینے میں پھر آؤں گا، مجھے مری جا کر لکھنے پڑھنے کا کچھ کام ہے، 1 مہینہ تو لگے گا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اکیلے میں سو نہیں سکتا، تم میرے لیے کسی اچھی سی لڑکی کا بندوبست کر کے رکھنا، ایسی ہو کم از کم پروین جیسی، اچھی باتیں کرتی ہو، انداز سے بازاری نہ لگے۔ مجیب کہتے کہتے رکا۔ میں تمہیں 1000 دوں گا، جب آپ فکر ہی نہ کریں سر، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں کتنے دن رکیں گے؟ 2 دن۔ ٹھیک ہے سر، کام ہو جائے گا۔ ویٹر کے جانے کے بعد مجیب اس سلسلے میں سوچتا رہا۔ ویٹر کے انداز سے اسے اندازہ ہوتا تھا کہ پروین نے جاتے جاتے اسے کچھ اور طرح کی باتیں کی ہوں گی، اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ ڈرے ہوئے لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آدمی کیچڑ میں چلے گا تو گندگی بھی اچھلے گی، تو ایک گندگی ساتھ لے کر جاؤ گے تو اسے طویل عرصے تک ساتھ لگا کر رکھو گے مری میں؟ اس نے خود سے کہا۔ مجبوری ہے، اس نے سر آہ بھر کے سوچا۔ نیند سے محروم جو ایک رات یہاں گزری ہے، ویسی ایک اور رات گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کجا یہ کہ ویسی ان گنت راتیں نہیں بھائی، گندگی میں رہنا اس اذیت سے بہتر ہے، پھر وہاں بات اور ہوگی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، وہ ہوٹل نہیں بنگلہ ہوگا، اور لڑکی کے لیے بھی وہ اجنبی ماحول ہوگا، لوگوں سے گھلنا ملنا بھی نہیں ہوگا، چوکی دار اور ایک آدھ ملازم کے سوا وہاں کوئی ہوگا بھی نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ اسکرپٹ کانچی میں ہی لکھ کے لیا جائے، گھر میں نہ صحیح کسی اور جگہ صحیح؟ ان کے اندر سے کسی نے کہا۔ دیکھیں گے۔ اس نے بلند آواز میں خود کلامی کی، پھر وہ اپنا سامان اضافی بیگ میں رکھنے لگا جو اس نے بیوی اور بچوں کے تحائف کی وجہ سے خریدا تھا۔ مجیب نے رات کا کھانا اپنے کمرے میں غفور کے ساتھ کھایا۔ 9:30 بجے کے قریب غفور رخصت ہوا۔ آپ کو لینے کے لیے کل میں گاڑی لے کر آ جاؤں گا 5 بجے، اس نے مجیب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ویسے ہی تمہارا بوجھ محسوس کر رہا ہوں، ایسی باتیں نہ کریں سر،
میں تو مہمان نوازی بھی نہیں کر سکا۔ اچھا چلتا ہوں سر۔ غفور نے جانے کے بعد سلیم کمرے میں آیا۔ آپ کا مہمان آ چکا ہے سر جی، دوسرے کمرے میں ہے، اس نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ دوسرے کمرے کے حوالے پر مجیب کو ایک بہت اہم بات یاد آئی۔ سنو سلیم، دوسرے کمرے کا بل فائنل ہو جائے تو کل دوپہر تک مجھے بتا کر حساب کر دینا۔ اس نے کہا، یہ بوجھ میں اپنے میزبان پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ ٹھیک ہے سر جی۔ برتن سمیٹ کر ٹرے پر رکھنے کے بعد سلیم سیدھا ہوا۔ جی سر، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بلا تکلف کہیں سر جی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں ہر چیز کا بندوبست کر سکتا ہوں پوری رازداری سے۔ مجیب نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، دوا دارو کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے سر، سلیم نے نروس انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے دونوں کا۔ مجیب نے دل ہی دل میں اپنی اس مجبوری کو کوسا جس کی وجہ سے ویٹر کو منہ لگانا پڑتا تھا۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، اس کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جہاں دیدہ سلام کو انداز ہو گیا کہ گیسٹ کو اس کی بات بری لگی، ضروری تھا کہ اپنی مستقبل کی اہمیت بھی جتا دی جائے، چنانچہ اس نے جلدی سے کہا، اور مری کے لیے بھی بے فکر رہیے گا سر، میں سب انتظام کر کے رکھوں گا، آپ بس آنے سے پہلے ہوٹل کے پتے پر مجھے چٹھی لکھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجیب نے بیزاری سے کہا، پھر 1100 روپے نکال کر اسے دیے۔ ٹھیک ہے سر جی، سلیم نے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، ڈیوٹی آف ہو رہی ہے۔ سلیم کے جانے کے بعد مشکل 2 منٹ بعد مجیب کو باتھ روم کی چٹکنی کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح چونکا، پھر اسے یاد آیا کہ پروین نے جاتے ہوئے باتھ روم کا درمیانی دروازہ اپنے کمرے کی طرف سے بند کیا تھا۔ سب دوسرے کمرے میں موجود اس کی مہمان اسے کھول رہی ہے۔ سلیم کی باتوں نے اس کی طبیعت کمر کر دی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آدمی کو اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، خواہ مخواہ گرے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ قدموں کی چاپ اور دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو موڈ چوپڑ ہو گیا۔ لڑکی اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا تقدر بڑھ گیا۔ پروین کے برعکس اس لڑکی کے چہرے پر میک اپ تھپا ہوا نہیں تھا، بلکہ بہت ہلکا میک اپ تھا اور سلیقے سے کیا گیا تھا۔ لباس بھی بے حد معقول تھا۔ لگتا تھا سلیم نے اسے بہت اچھی طرح سمجھایا تھا، لیکن اس معقول حلیے کے باوجود یہ لڑکی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوش شکل بھی تھی، مگر اس کے چہرے اور انداز اور ادا سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ پروین میں یہ بات نہیں تھی۔ خیر مجھے کیا، اس نے سوچا، مجھے تو سونا ہی ہے نا، بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پھر آج رات ہی کی بات ہے۔ سر میں آ سکتی ہوں؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھ کے بڑے نخرے اور ادا سے پوچھا۔ آ تو گئی ہو، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ مجیب نے چڑچڑے پن سے کہا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لاک نہیں تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ باتھ روم میں سے گزر کر ملحقہ کمرے میں گیا۔ پچھلے تجربے کے پیش نظر اسے لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس نے دروازہ بند کیا یا نہیں، اور دوسرے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ اسے لاک کرنے کے بعد باتھ روم سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ لڑکی سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے اسلحے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس رات صفورہ 11 بجے ہی سونے والے کمرے میں چلی آئی۔ صابر بھائی 10 بجے سے کچھ پہلے آ گئے تھے۔ اس نے ان کے انتظار میں رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ آئے تو وہ بھی بھابھی کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئی۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ صابر بھائی نے پوچھا۔ بور تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، کتابیں موجود ہیں تو میں بور کبھی نہیں ہوتی، صفورہ نے کہا، لیکن ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ سے بات نہیں ہو پاتی۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن کی بات ہے، مجھے آج کل ڈے ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے، پھر بھی آج خوب باتیں کریں گے۔ نہیں، آپ کی ڈیوٹی نارمل ہو جائے پھر، صفورہ نے جلدی سے کہا۔ آج تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ابھی اپنے ہاں کی عادی ہونا، صابر نے ہنستے ہوئے کہا، چند روز میں ہمارا رنگ چڑھ جائے گا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گزشتہ رات اس نے ارتقا صابر بھائی کی بھابھی سے گفتگو سن لی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، وجیب انور اسی دن تقریباً اسی وقت لاہور پہنچا تھا جب وہ لوگ پہنچے تھے، اور وہ ٹھہرا بھی اسی ہوٹل میں تھا جہاں صابر بھائی کام کرتے تھے۔ اور کیسی دلشکن بات تھی کہ اس کے متعلق ایسی خراب بات سامنے آئی تھی۔ وہ دن بھر اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ منفی بات تو کہیں پیچھے رہ ہی گئی تھی۔ یہ خیال اس کے لیے سنسنی خیز تھا کہ وہ اس قدر قریب ہے اس شہر میں جہاں وہ سانس لے رہی ہے۔ اس سے ملنا کتنا آسان ہے مگر کتنا مشکل۔ اس نے تھوڑی دیر ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے لائٹ آف کی اور بستر پر دراز ہو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں میں کوسوں دور تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور مجیب کی تصور میں کھو گئی۔ اصل میں صفورہ کو تجسس تھا، اسے یقین تھا کہ صابر بھائی آج بھی بھابھی کو مجیب کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اور مجیب کے بارے میں وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ اس بار مجیب نے اس کے تصور میں اس شخص کے روپ میں آیا جسے اس نے لاہور اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بڑھیا کے جان بچاتے دیکھا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ شخص اسے اچھا لگا تھا، بہت اچھا۔ وہ اس بار بھی ساحل سمندر پر ملے تھے، مگر اس بار وہ اس سے خفا تھی، اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجیب نے یہ بات محسوس کر لی۔ کیا بات ہے، ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بات تو بتاؤ، وہ پھٹ پڑی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اخلاقی طور پر اتنی گراوٹ کا شکار ہوں گے۔ اوہو، بڑا مسئلہ ہے، یہاں کوئی بات چھپتی ہی نہیں، بات کھلنے یا چھپنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صفورہ نے کہا۔ حقیقت تو وہی رہتی ہے۔ مجیب اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، ہے نا؟ تو پھر مجھے انسان سمجھو، میری کمزوریوں میری خامیوں سے بھی پیار کرو۔ آدمی کو فرشتہ سمجھ کر محبت کر لی، اور جب پتہ چلا کہ وہ آدمی ہے تو محبت ختم۔ کرتی تو میں ایسا ہی ہوں، صفورہ نے کہا۔
لیکن آپ کو بہت بلند دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی بچگانہ بات ہے، بلندی پستی جس کے اختیار میں اس سے دعا کرو۔ صفورہ شرمندہ ہونے لگی۔ وہ لفظوں کا آدمی تھا، لاجواب کر دیتا تھا۔ پھر بھی آپ میری خاطر اپنی بڑی خرابیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کوشش کر سکتا ہوں، لیکن کمزور لمحے تو کسی کا بھی سر جھکا سکتے ہیں۔ صفورہ چونک گئی۔ تصور کی فلم ٹوٹ گئی۔ وہ تصور میں ایسی گم تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ صابر بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں آ چکے ہیں۔ وہ تو مجیب کے نام پر چونکی تھی، اس نے ان کی گفتگو پر کان لگا دیے۔ صابر اس روز بھی ناظمہ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ اس پر فرض تھا۔ گزشتہ رات اس نے مجیب کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، اب اس کی ترویج ضروری تھی۔ یہ کیا کہ کسی کا امیج تباہ تو کر دیا، لیکن غلطی کا احساس ہونے پر اس کی صفائی پیش نہیں کی۔ ناظمہ نے اس آہستہ سے بیوی کو پکارا۔ میں نے مجیب صاحب کو غلط سمجھا تھا، وہ برے آدمی نہیں ہیں۔ ناظمہ نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ صابر نے اسے وہ سب کچھ کہہ سنایا جو ہوٹل میں ادھر ادھر سے جمع کیا تھا۔ اس نے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، ناظمہ نے کہا۔ ممکن ہے کہ وہ بات پوری نہیں کر سکی۔ صابر نے اس کی بات سمجھ لی۔ نہیں، یہ بات ہوتی تو وہ کم از کم کوشش تو کرتے۔ پھر اسے بلوانے کا کیا جواز تھا؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی ہو، مگر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ ممکن ہے اس موضوع پر کوئی کہانی لکھ رہے ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر کوئی اور وجہ بھی تو ہوگی، ناظمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، آج کیا ہوا؟ آج جو لڑکی آئی ہے وہ بہت ہی خطرناک لگ رہی تھی۔ ایسی عورتیں تو خطرناک ہی ہوتی ہوں گی۔ نہیں، کل والی ایسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود کیسی باتیں کر کے گئی؟ ناظمہ نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ تم مرد تو بس عورت کو ظاہر ہی دیکھتے ہو۔ اچھا، اب سو جاؤ، صابر نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ کل مجیب صاحب واپس جا رہے ہیں۔ دوسرے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفورہ نے سکون کی گہری سانس لی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک کیا تھا، روشنی میں بھی دنیا اتنی روشن نہیں لگ رہی تھی، مگر چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ تاریک کمرہ بھی جگمگاتا ہوا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر بہت گہرائی میں یقین تھا کہ مجیب انور ایسے نہیں ہو سکتے، اس نے خود سے کہا۔ اپنی تحریر سے مختلف کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اب تو اور سچے قلم کار کے روپ میں سامنے آئے ہیں۔ اچانک ہی اس کے دل اداس ہو گیا۔ اگلے روز وہ جا رہا ہے، کاش وہ اس سے مل پاتی۔ اس کا جی چاہا کہ اڑ کر مجیب کے پاس چلی جائے، لیکن وہاں تو پہلے ہی ایک بری لڑکی ہوگی۔ ان کی خلوت میں دل میں ایک خیال نے چٹکی لی، اس کے بعد کہاں اس سے ملنے کا کوئی موقع ملے گا۔ اداسی اور گہری ہونے لگی۔ اگر وہ صابر بھائی سے کہے تو شاید وہ اسے اس سے ملوا دیں، لیکن نہیں، اتنا کچھ سننے کے بعد وہ ہوٹل میں اس سے کیسے مل سکتی ہے؟ اس ماحول میں ملنا ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک شریف لڑکی ہے، لوگ کن نظروں سے دیکھیں گے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ صابر بھائی اسے یہاں لے آئیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ صابر بھائی سے اس کے متعلق بات کر ہی نہیں سکتی۔ ان کے حساب تو اسے لاہور میں مجیب انور کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بتایا ہی کب ہے؟ وہ تو اس نے ان کی لا علمی میں سن لیا تھا۔ اچانک اس نے اپنے بچپنے کو بری طرح جھڑک دیا۔ ختم کرو یہ حماقت، ایسے ملنے کا کیا فائدہ؟ یوں تو کوئی بھی ان سے مل سکتا ہے، اور میں چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں تو بہت ہی خاص ہوں، ان میں سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میں ان سے یوں پرستاروں کی طرح سرسری انداز میں ملنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اللہ سے دعا کر چکی ہے، اور دعا کے بعد اسے سکون بھی آیا تھا۔ لگا تھا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اب امکان نہیں تو کیا، وہ ملانا چاہے گا تو اسے ملا دے گا۔ اس کے ہاں تو ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اس خیال کے بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ دوسری لڑکی مجیب کے لیے کوفت کا باعث تو بنی، لیکن اس کی موجودگی افادیت اپنی جگہ تھی۔ جب نیند آئی تو وہ سکون سے سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ مطالعہ کرتا رہا۔ اسے خود بھی حیرت تھی کہ لڑکی کے بارے میں اسے پیشہ ورانہ تجسس بھی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنا آپ چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ لڑکی نے شروع میں اسے لبھانے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر بعد سکون سے لیٹ گئی۔ شاید سلیم نے اسے سمجھا دیا ہوگا۔ چنانچہ مجیب اپنے مطالعے میں مصروف رہا۔ اس نے لڑکی سے اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ ویسے بھی اس معاملے میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اس کی فکر کرتا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے منمناتی آواز میں پوچھا، سر جی اگر نیند آئی ہے تو میں سو سکتی ہوں؟ ضرور، وہ تکیہ رکھا ہے، اس طرف سو جاؤ، مجیب نے بڑے اخلاق سے کہا۔ لڑکی لیٹ گئی۔ کوئی ضرورت پڑے تو مجھے جگا لینا سر جی، اس نے دعوت دی۔ صبح 9 بجے مجھے آنکھ کھلی تو لڑکی بستر پر موجود نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ لڑکی باتھ روم میں بھی نہیں تھی، درمیان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا، وہاں بے خبر سو رہی تھی۔ مجیب کو بہت غصہ آیا۔ وہ تو شکر تھا کہ درمیان میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اچھا خاصا مسئلہ ہو جاتا۔ اس جھنجھلاہٹ میں اس نے اسے جھنجھوڑ کر جگا ڈالا۔ لڑکی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ ٹیم کیا ہوا سر جی؟ اس نے آنکھ کھلتے ہی پوچھا۔ 9 بجے میں، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ سر جی بات یہ ہے کسی کے ساتھ ہوں تو میں سو نہیں سکتی، اکیلے میں ہی نیند آتی ہے مجھے۔ مجیب کی ہڈیاں تک سلگ اٹھیں۔ تم نے بڑی غیر ذمہ داری کی ہے، پر آپ تو بے خبر سو رہے تھے سر جی۔ وہ اٹھلائی۔ خیر جی رات کے جانے دیں، میں اب بھی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی مسکراہٹ میں بلاوے تھے۔ شکریہ، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں ناشتہ منگوا لینا اپنے لیے، میں بیچ دروازہ بند کر رہا ہوں۔ جی سر جی، اور اس کے بعد تم جب چی چاہے جا سکتی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کہہ کر مجیب اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ سلیم ناشتہ لے کر آیا تو اس نے خالص کاروباری انداز میں اس سے کہا، سنو سلیم،
مری میں ساتھ رہنے کے لیے اس طرح کی نہیں چلے گی، اور یہ بھی سن لو میں مہینے کے 8,000 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اپنے انداز پر اس کا خود بھی حیرت ہوئی۔ دو میں اتنا پکا ہو گیا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں سر جی، سلیم نے کہا، وقت بہت بڑا ہے، وہ کام پورا طرح نہیں آپ کی مرضی کا ہوگا، اور اب اس کمرے کا بل لے آؤ تاکہ میں ادائیگی کر دوں۔ ابھی لاتا ہوں سر جی۔ غفور 4:45 بجے ہوٹل میں داخل ہوا اور سیدھا استقبالیہ کی طرف بڑھا۔ صابر موجود تھا۔ کمرہ نمبر 201 کا بل تیار تھا۔ صابر نے اسے سامنے رکھ دیا۔ غفور نے ادائیگی کر دی۔ غفور مجیب کے کمرے کی طرف چلا تو صابر بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے سوچا مجیب صاحب کو الوداع کہہ دوں۔ صابر نے اس کی مستفسرانہ نظروں کے جواب کہا۔ مجیب روانگی کے لیے تیار تھا، وہ چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹنا تھی۔ یوں صابر کو دیر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ سر اگلے مہینے آپ پھر آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مگر آگے جانے کے لیے آؤں گا، مجیب نے اپنے پروگرام کے متعلق بتایا۔ ہمارے گھر کھانے کا وعدہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے سر، شکریہ۔ 5 بجے وہ ہوٹل سے نکل آئے۔ باہر غفور کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسٹیشن پہنچنے میں 20 منٹ لگے۔ غفور نے گاڑی میں پہلے سے رکھا مٹھائی کا ڈبہ اور ایک اور پیکٹ نکال کر مجیب کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجیب نے پوچھا۔ مٹھائی ہے سر، اور بھابھی اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ غفور گاڑی کی حرکت کرنے تک مجیب کے ساتھ رہا۔ ٹھیک 6 بجے گاڑی چلی تو وہ مجیب سے گرم جوشی سے گلے ملنے کے بعد گاڑی سے اترا۔ مجیب نے سکون کی سانس لی۔ ریلوے کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ 50% اور 50% بھی اگلی صدی تک ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ اب کم از کم ٹرینیں روزانہ تو وقت پر ہونے لگی ہیں، اور اگلی صدی ہی کون سی دور ہے۔ اس نے سوچا صرف 102 سال۔ پھر اس نے ایک اور گہری سانس لی۔ لوٹ کر بدھو گھر کو آئے۔ اس کا وجود طمانینت کے احساس سے بھر گیا۔ ٹرین میں رات بھر وہ سکون سے سویا۔ صبح 10 بجے وہ کراچی کے اسٹیشن پر گیا۔ 11 بجے سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ اس نے کہا۔ مایوسی ہوئی تو واپس چلا جاتا ہوں، مجیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جا سکے تو ضرور چلے جائیں، ٹکٹ نہیں ملے گی ورنہ میں تو کل ہی واپس آ جاتا۔ مجیب نے کہا، کام ہی ختم ہو گیا تھا۔ مجیب نے بیگ کھول کر وہ چیزیں نکالیں جو وہ لاہور سے لایا تھا۔ صاحب بہت خوش ہوئی، مگر فوراً ہی عورت بن گئی۔ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ فضول خرچی ہوتی تو بلا ضرورت ہے۔ مجیب ہنسنے لگا۔ ضرورت کے تحت ہو تو فضول خرچی کیوں کہلائے؟ انہیں زیادہ دیر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کراچی پہنچتے ہی کراچی کی زندگی شروع ہو گئی۔ کل بیل کی آواز سن کر مجیب نے دروازہ کھولا تو ایوب ساگر سامنے تھا۔ مجیب نے دروازہ کھول کر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ معافی چاہتا ہوں سر، بے وقت آ گیا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کتنے برے وقت آئے ہو، مجیب نے کہا۔ 1 گھنٹہ پہلے آتے ہوئے تو واقعی بے وقت ہوتا۔ میں سمجھا نہیں سر، لاہور سے آئے مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ ایوب شرمندہ نظر آنے لگا۔ تب تو سر میں نے ڈسٹرب کیا آپ کو، ابھی تو سفر کی تھکن بھی نہیں اتری ہوگی۔ تھکن ہوئی ہی نہیں، پوری رات سکون سے سویا ٹرین میں، مجیب نے کہا۔ تم سناؤ، کوئی خاص بات ہی ہوگی ورنہ اس وقت نہ آئے ہوتے۔ میرے لیے تو خاص ہی بات ہے، آپ کو شاید نہ لگے۔ ایوب نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے شاہکار کا وہ شمارہ نکالا جس میں قرض جہاں چھپی تھی۔ میں گزشتہ کئی دن سے اس پر کام کر رہا ہوں سر۔ اب اس کے لہجے میں دبا دبا جوش اور ہیجان تھا۔ رات میں نے اس سے مکمل کیا، بس پھر بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو گیا۔ جی چاہا کہ فوراً آپ کو دکھاؤں اور آپ کی رائے لوں، اور میں تمہیں مل بھی گیا۔ مجیب نے ڈائجسٹ اس سے لیا اور اپنی کہانی کے صفحات نکالے۔ حاشیے میں جا بجا ایوب ساگر کے ریمارکس تھے۔ کس جگہ کس تکنیک سے کام لینا ہے، کوئی کہاں تبدیلی کرنا ہے، کہاں بیانیے کو کس طرح ویژولائز میں تبدیل کرنا ہے۔ ایوب نے اپنی بساط بھر مسئلے کو پوری طرح حل کر دیا تھا۔ گڈ ورک ایوب، مجیب نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔